السلام علیکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم بچپن سے ایک حدیث شریف سنتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، سب کو زبانی بھی یاد ہے کہ ہمیں بچپن میں مدرسوں میں اسکول میں بھی بتایا جاتا تھا کہ حدیث شریف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر فرض ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ پیران پیر فرماتے ہیں، یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ علم ہے معرفت کا علم اور اللہ کی قربت کا علم۔ دو چیزیں آپ فرماتے ہیں۔ کون سا علم فرض ہے؟ فرض عین ہے، یعنی چوائس نہیں ہے، ہر مرد اور عورت کو، عاقل بالغ کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ مطلب آپ کو کچھ چوائس نہیں ہے، کمپلسری ہے یہ حاصل کرنا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور فرمایا کہ فرض ہے۔ ہمارے آقا نے فرما دیا فرض ہے تو فرض ہی ہے، مطلب کرنا ہی کرنا ہے، کمپلسری ہے، مطلب چوائس نہیں ہے اس میں۔ تو کون سا علم ہے؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ علم ہے معرفت کا علم ہے اور قربت کا علم ہے۔ معرفت مطلب پہچان، اللہ کی پہچان کا علم، اللہ معرفت مطلب پہچاننا، جاننا، یہ علم ہر ایک کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس کے قرب کا علم، قربت کا علم، معرفت سے کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ پہچان لیتا ہے، کیا پہچان لیتا ہے؟ کہ میں اللہ سے ہی پل رہا ہوں، میری ہر حاجت اللہ تعالیٰ ہی پوری کر رہا، میری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر رہا، تمام کائنات کی ضرورت پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ گواہی دینے والا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ عالم شہادت ہے، شہادت کا عالم ہے۔ شہادت کا ایک معنی کیا ہے؟ شہادت کا ایک معنی کیا ہے؟ گواہی دینا۔ تو وہ گواہی دینے والا بن جاتا ہے جب پہچان لیتا ہے کہ یہ تمام کائنات جو چل رہی ہے رب کے حکم سے، رب کی مرضی سے ہی چل رہی ہے، معرفت حاصل کر لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اس کو پہچانتے پہچانتے کیا ہوتا ہے؟ رب سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب رب سے محبت ہوتی ہے، محبت کی دلیل یہ ہو جاتی ہے کہ فوراً محبت کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ غلامی میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، معرفت ان کی ہو جاتی ہے، اپنی معرفت کے ساتھ ساتھ مولا کی معرفت ہو جاتی ہے، مولا کے محبوب کی معرفت ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، وہ غلامی میں جو ہے نا سلوک کو طے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنا قربت عطا کرتے۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے کہ علم یہ حاصل کرنا، کہ معرفت کا علم حاصل کرنا اور قربت کا علم حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ علم سے ہی خبر میں سوال ہے۔ کیونکہ یہ علم جس کے پاس ہوگا وہ خبر میں جاتے کیا سوال ہوگا؟ رب کی معرفت پوچھی جا رہی، بتا تیرا رب کون ہے، رب کی کیا معرفت رکھتا ہے تو، رب کی کیا پہچان رکھتا ہے تو، رب کو کیا جانتا ہے تو، رب کو کیا سمجھتا ہے تو۔ مطلب رب کے معنی کیا؟ پرورش کرنے والا۔ آج ہم کیا ہم بول رہے ہیں اللہ، آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم زبان سے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ تو ایک ہے مگر سمجھ عام کی اور خواص کی الگ الگ ہے۔ عام کا کلمہ صرف زبان تک ہی محدود ہو گیا، اور خاص جو ہے نا اس کو سمجھتے سمجھتے زبان بھی ان کی درست ہو گئی اور قلب بھی ان کا درست ہو گیا۔ کلمے کے الفاظ ایک ہے مگر فہم سب کی الگ الگ ہے، کیونکہ کلمہ تو سب زبان سے پڑھ رہے ہیں اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، مگر دل میں کیا ہے؟ بھروسہ، امید، خوف مخلوق سے ہو۔ تو یہ علم، یہ معرفت حاصل کرنے والا ہی خبر میں جب پوچھا جائے گا بتا تو رب کی کیا معرفت رکھتا ہے، رب کی کیا پہچان رکھتا ہے، رب کے بارے میں کیا جانتا ہے، تو جو معرفت ہم یہاں پر حاصل کریں گے اس کا ہی جواب ہم خبر میں دے سکیں گے۔ اگر ہم معرفت مخلوق کی غلط حاصل کر لیے یا رب کی معرفت غلط حاصل کر لیے، مطلب ہم بول رہے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہم پرورش کرنے والا ہے بول رہے ہیں، مگر ہم مخلوق کی غلامی میں لگے ہوئے، مخلوق سے امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، مخلوق کا خوف ہمارے اندر ہے، تو مطلب یہ بات کی دلیل ہے ہم زبان سے تو بول رہے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے، مگر غلامی مخلوق کی اور نفس کی کر رہے ہیں۔
کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے، جس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہی ہمارا پرورش کرنے والا ہے، یہی ہمیں نفع نقصان دینے والا، تو اسی کی غلامی کرتا، اسی سے محبت کرتا، اسی کی ہی سنتا، اسی کی ہی اطاعت کرتا۔ ہم اگر زبان سے بول رہے اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اور ہمارا جسم، قلب، روح، ذہن، دماغ، خون، ہڈی ہر جگہ مخلوق میں لگی ہوئی ہے کہ فلاں کو امپریس کروں، فلاں کے سامنے جو ہے نا عزیز اختیار کر لوں، فلاں کو جو ہے نا منا لوں، رب کو چھوڑ کر مخلوق کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، مخلوق کے سامنے جو ہے نا عاجزی انکساری کر رہے ہیں، مخلوق کے سامنے فقیر بنے ہوئے، مطلب ہمارا کلمہ زبان تک ہی رہ گیا اور دل میں نہیں اترا۔ تو اسی لیے ہر ایک کو حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ بندہ اگر حاصل نہیں کرا معرفت تو ہوگا یہ کہ بندے کی اندر جو ہے نا غلط فہم آ جائے گی، بندہ اپنے آپ کو پالنے والا سمجھے گا، بندہ مخلوق کو دیکھ کے سمجھے گا کہ جو ہے نا انہیں پال رہا انہیں پال رہا، بندہ مخلوق کو دیکھے گا بولے گا کہ اس سے میرا فائدہ ہے، اس سے میرا نقصان ہے، یہ گواہی دینے والا بن جائے، اس کا دل بولے گا، زبان سے تو بولے گا اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، مگر دل کیا کرے گا؟ معرفت نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے، پہچان جانتا پن صحیح حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے، علم دین حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے گواہی ہماری خراب ہو جائے گی، گواہی ہماری غلط ہو جائے گی، گواہی میں ناپاکی آ جائے گی، غلط گواہی دینے والے بن جائیں گے ہمارا دل، کیونکہ خبر میں جو سوالات ہوں گے وہ ہمارے قلب سے ہوں گے، کیونکہ قلب کو یہ جوابات دینے تو قلب میں علم آتا ہے، اسی لیے سرکار فرمائے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کا تو علم، ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے، اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، مگر اصل جو چیز حاصل کرنا ہے وہ یہ علم ہے، مولا کی معرفت، مولا کی پہچان، مولا کا قرب، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب آج بھی زمانہ جو خصوصیت کے ساتھ جو علم کیا حاصل ہو جاتا ہے، کوئی یہ علم حاصل کر رہا ہے کہ وہ لوگ میری تعریف کریں، سوسائٹی میں میرا بڑا نام ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے سامنے جھکے، 100 لوگ میرے نیچے ہو، 200 لوگ میرے، مطلب انسان کون سا علم حاصل کر رہا ہے؟ انسان کے اندر جو میں اضافہ کر رہا ہے وہ علم حاصل کر۔ اللہ کی معرفت ایسا علم ہے جو میں کے پہاڑ کو، میں کے پودوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ اب ہم اللہ کی معرفت کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر کفر آ رہا، شرک آ رہا، نفاق آ رہا، ہم اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑوں کا چھوٹوں کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، خود پسندی، حسد، کینہ، نفرتوں میں لگے ہوئے۔ جب بندہ رب کی معرفت حاصل کرتا جو فرض ہے، فرض عین ہے، تو وہ فرض علم دین حاصل کرتا، رب کی پہچان اس کو جتنا ہوتے رہتی، مولا کی محبت اس کے اندر اضافہ ہوتے رہتا۔ جب محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ غلامی میں لگ جاتا ہے، اس کی مرضی کو دیکھتا ہے، اس کی مرضی ہے کیا، اس کی مرضی یہ کام میں کیا ہے، اس کی مرضی ایسے کام میں کیا ہے، اس کی مرضی کہاں دیکھتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مرضی ہمیں وہ کہاں ملیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تلقین کی ہوئے باتوں میں، تمام چیزیں جو اللہ کی مرضی ہم آپ کو ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گی۔ تو معرفت کا رزلٹ کیا ہوگا؟ محبت ہوگی، اور محبت جب بندہ یہ سلوک طے کر لے گا تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ سلوک کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ معرفت جب حاصل نہیں کرا بندہ، اللہ تو بندے کے قریب تھا، معرفت حاصل کرنے کے بعد بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا۔ اللہ تو ہمارے خیر قریب ہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے کو دیکھ رہا ہے، شہر سے بھی زیادہ اللہ ہمارا قریب ہے، مگر جب معرفت حاصل نہیں کرتے تو ہمارے کے اندر یہ احساس نہیں آتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے قریب ہے۔ اب کیونکہ معرفت جب حاصل کر لیتا بندہ، یہ اتنا امپورٹنٹ علم ہے کہ یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے پرورش کرنے والا ہے، اللہ تعالی ہمارا رازق۔ اتنا امپورٹنٹ علم ہے، اتنا امپورٹنٹ، تو یہ علم والے آج دنیا میں بہت مختصر ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم مختصر ہے، پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ سے جوڑا کہ یہ علم جو اللہ کی معرفت، اللہ کا پہچان کا، اللہ کی جانتا پن کا، یہ علم آپ کو اولیاء اللہ سے ملتا ہے۔ تو یہ علم کا حاصل کرنا، سو یہ علم سب کے لیے پریورٹی ہونا، یہ علم ہر ایک کے پاس پریورٹی ہونا کہ معرفت کا علم، اللہ کی پہچان کا علم۔ اور یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ جب تک پہچانے لگا نہیں مولا کو تو عبادت کیسا کرے گا؟ جب پہچانے گا نہیں مولا کو، میرا کہ مولا میرا رب ہے، مولا میرا مالک ہے، مولا میرا رازق ہے، بندہ عبادت کیسا کرے گا؟
بندہ مملوک کیسا بنے گا؟ بندہ جب مالک کو جان لے گا میں میرا مالک اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو بندہ دوڑے گا مولا کی طرف، نماز آ گئی تو دوڑے گا، حکم آئے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو دوڑے گا، مخلوق کو چھوڑ دے گا، اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، ارے میرے مالک کا حکم، میرے آقا کا حکم ہے، میرے رازق کا حکم ہے، میرے الہ کا حکم، میرے حاجت روا کا حکم ہے۔ اب ہم ہر کام میں کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق بلائی تو دوڑتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول بلائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سستی کرتے ہیں، ہمارا نفس سستی کرتا ہے، کیونکہ نفس ناپاک ہو ہے، ہمارا قلب ناپاک ہے، ہماری روح، قلب اور نفس ناپاکی کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سک رہی، اللہ تعالیٰ الہ دیکھ نہیں سک رہی، روح بے چین ہے، کیونکہ نفس اور قلب جب تک پاک نہیں ہوں گے تو روح جو کام کے لیے اللہ تعالیٰ دیے، اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جو روح ہم کو دی گئی ہے وہ روح عمل میں نہیں آئی۔ تو روح کو بیدار کرنا یہ طریقت کا ہے، یہ طریقت کیا ہے؟ یہ پوری مریدی کیا ہوتی ہے؟ یہ پیری مریدی یہی ہوتی ہے کہ جو روح، جو روح کا جو کام ہے اصل، وہ اس کو بیدار کراتے ہیں اولیاء اللہ، وہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روح کو بیدار کراتے ہیں، روح کا جو کام ہے وہ کام کراتے ہیں۔ روح کا کام کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا۔ مشاہدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو جان لو اللہ تمہارے کو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھنا کیسا؟ دیکھنے کا کام روح کا ہے، تو روح کو دیکھنے سے پہلے ہمارا نفس پاک ہونا، ہمارا قلب پاک ہونا، تو یہ پاک کیسا ہوگا؟ اللہ کی معرفت سے ہی، اللہ کے قرب سے ہی، اور اولیاء اللہ کی جو ہے نا صحبت سے یہ پاک ہو۔ اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو پاکی ہوتی ہے، جو طہارت ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکی ہوتی ہے، ظاہری طہارت ہوتی ہے، اور ایک باطنی پاکی ہوتی ہے۔ ظاہری مطلب آؤٹر پاکی، باطنی مطلب انر پاکی۔ اب اور فرماتے ہیں آپ پیرانے پیر کے ظاہری پاکی تو شریعت کے پانی سے جو ہے نا صاف ہو جاتی۔ ظاہر پاک کیسا ہوتا ہے؟ شریعت کے پانی، مطلب آپ کا مثلا وضو ٹوٹ گیا، فرماتے وضو ٹوٹ گیا، ہوا کچھ خارج ہو گئی مثال کے طور پر، تو کیا کرتے ہیں؟ وضو کر لیتے تو ظاہری پاک، ظاہر پاک ہو جاتا، وضو سے ہو گیا۔ مگر جو باطنی، جو باطن پاک فرماتے ہیں آپ، پہلے تو باطنی ناپاکی کیا ہے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تو باطن کو پاک کرنا ہے فرماتے ہیں۔ اور فرماتے کہ باطن کی پاکی ہر بندے کے لیے، آپ فرماتے باطن کی جو ناپاکی ہے دور کرنے کے لیے، آپ فرماتے صبح شام زندگی بھر اس میں لگے ہوئے رہنا فرماتے۔ دیکھو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، مگر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو باطن کی پاکی اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور باطن کی ناپاکی دور کرنے کے لیے، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے مجاہدہ، اس کے لیے صبح شام اس میں لگے ہوئے رہنا، ہر وقت یہ کرتے رہنا، آپ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ ظاہری جو پاکی ہے، جیسا نماز ہے، وضو ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے، مگر جو باطنی ناپاکی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے ہمیشہ انسان کو لگے ہوئے رہنا، جب تک زندگی رہی صبح شام دن رات، آپ فرماتے یہ لگے ہوئے رہنا۔ اور آپ فرماتے کہ باطنی ناپاکی کیا ہے؟ آپ فرماتے جو باطنی ناپاکی یہ ہے کہ بندے کے اندر جو ہے نا کفر شرک نفاق، یہ حسد کینہ، جو خیانت، ہاتھ سے خیانت، آپ فرماتے ہاتھوں پیروں سے خیانت، آپ فرماتے کان کا زنا، آنکھ کا زنا، سب فرماتے یہ باطنی ناپاکی ہے۔ تو یہ باطنی ناپاکی آپ فرماتے چار چیزوں سے دور ہوتی۔ ظاہری ناپاکی تو ظاہری طہارت سے دور ہوتی ہے، وضو کے پانی سے غسل کر لیا آپ پاک ہو گئے، مگر جو باطنی ناپاکی ہے وہ دور کیسا ہوگی؟ آپ فرماتے سب سے پہلے چیز جو باطنی ناپاکی کو چاہیے وہ ہے توبہ۔ سب سے پہلے جو لازم چیز ہے، آپ فرماتے کہ بندہ شرمندہ ہو، بندہ نادم ہو، کہ توبہ اس کو لازم ہے، اور توبہ ہمیشہ کرنا فرماتے آپ۔ تو توبہ سب سے پہلی چیز ہے فرماتے آپ۔ اور دوسری چیز فرماتے کہ باطن کی ناپاکی دور کرنے کے لیے ہمیشہ جو کرنا ہے اس کو توبہ کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ تلقین، تلقین یعنی جیسا اولیاء اللہ جو نا ہمارے پیر اور مرشد کیا کرتے ہیں، ہم کو تلقین کرتے، نصیحت کرتے، ہدایت دیتے، جب ہم سلوک طے کرتے ہیں، ہم اپنے حوالات بتاتے ہیں تو ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، ہمارے اندر جو صحیح ہیں، جو کوتاہیاں دور کرتے، تلقین کرتے، قرآن اور حدیث سے جو نا ہدایت کرتے۔ تو توبہ ضروری ہے، تلقین ضروری ہے باطن کی ناپاکی دور کرنے کے لیے، اور فرماتے تصفیہ بھی ضروری ہے۔ تصفیہ مطلب کلین کرنا، پاک کرنا، صاف صفائی۔ تو توبہ بھی ضروری ہے اور تلقین بھی ضروری ہے، اور فرماتے ہیں یہ جو تصفیہ یہ بھی ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اندر جو ناپاکی اس کو دور کرنے کے لیے یہ سلوک ہے، جو راستہ ہے طریقت کا، وہ اختیار کرنا، یعنی توبہ، تلقین اور تصفیہ، اور کیا ہے؟ سلوک کا جو نا طریقت کا راستہ۔ تو حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جو کام ہے، یہ جو چار کام ہے، توبہ کرنا، تلقین کرنا، تصفیہ کرنا اور طریقت کا سلوک جو ہے نا طے کرنا، آپ فرماتے ہر ایک کے لیے معرفت حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر یہ کرنا ضروری۔ تو اسی سے جو ہے نا
بندے کا قلب پاک ہوگا، ناپاکی دور ہوگی. اور آپ مثال دے کے فرماتے کہ ظاہری گناہوں سے توبہ کرنے کے والے کی مثال اور باطنی گناہوں سے توبہ کرنے کی مثال. آپ فرماتے ہیں ایک ظاہری گناہ جو ہوتے ہیں اس سے توبہ کرنے والے کی مثال آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال ہے جو گھاس کاٹ رہا مگر جڑوں کو نہیں کاٹ رہا، جڑوں کے اوپر سے گھاس کاٹ رہا. تو آپ فرماتے ہیں یہ ظاہری گناہوں سے توبہ کرنے کے والے کی مثال ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ گھاس جڑوں کے اوپر سے کاٹتا ہے تو ہوگا کیا، گھاس تو کٹ جائے گی ٹیمپرریلی، مگر وہ جو جڑ نہیں کٹنے کی وجہ سے وہ جو جڑوں سے گھاس اور تیزی کے ساتھ نکلے گی اور وہ گناہ باقی رہے گا. آپ فرماتے تو یہ ظاہری گناہوں سے توبہ کرنے کی مثال. اور فرماتے کہ باطنی گناہوں سے توبہ کرنے والے کی مثال آپ فرماتے اس شخص کی ہے جو گھاس کو جڑوں سے کاٹتا ہے. یعنی جب آپ فرماتے ہیں حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ گھاس کو جڑوں سے کاٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے، گھاس بھی اکھڑ جاتی ہے اور جڑ بھی اکھڑ جاتی ہے اور گھاس چانس ہی نہیں ہے اگنے کا. اور آپ فرماتے اگر گھاس اگ بھی جائے تو تھوڑا تھوڑا اگتی ہے اور وہ جب تھوڑا تھوڑا اگتی ہے، گرو ہوتی ہے تو اس کو نکالنے میں آسانی ہو جاتی. تو ہمارا کیا ہے، سب سے پہلے جو توبہ کیا کرنا ہے، اپنے اندر جو باطن ناپاک ہو گیا، اپنے اندر جو میں بیٹھ گئی، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہی، لوگوں کو کمتر دیکھ رہے، لوگوں سے امیدیں، لوگوں کا خوف ہو ہمارے اندر آ گیا اور لوگوں کے سامنے ہم گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں اور لوگوں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گھر والوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، بزرگوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، پڑوسیوں کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہمارے یہ کیوں ہو رہا، ہمارا باطن ناپاک. تو یہ باطن کی ناپاکی کے لیے باطنی طہارت چاہیے. اور باطنی طہارت کیسا حاصل ہوگی، توبہ کرنا ہے، شرمندہ ہونا ہے، رجوع اللہ ہونا ہے، نادم ہونا ہے، بندہ بن کے زندگی گزارنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، تصفیہ کرتے رہنا ہے، قلب کا اور نفس کا تصفیہ کرتے رہنا ہے اور طریقت کا سلوک ہمارے طے کرنا ہے اور تلقین کرتے رہنا ہے. خود جو بھی آپ کو معلوم ہے آپ اپنے آپ کو تلقین کرتے رہنا ہے اور لوگوں کو بھی تلقین کرنا ہے. اور جب بڑے آپ کو تلقین کرے اس کو فوراً قبول کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اپنی میں کو نہیں رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطے معاف فرما دے. مولا رحم فرما، کرم فرما، ہمارا ظاہر بھی پاک کر دے، ہمارا باطن بھی پاک کر، ہمارا خاتمہ خیر پہ عطا فرما. ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.